قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل قبول حق کے لیے منکر ہیں، وہ تکبر کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہوگا۔ متکبر شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و بالا تصور کرتا ہے اور وہ تخیلاتی دلائل کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ ظرف سمجھتا ہے۔ یہی کام تو ابلیس نے کیا تھا۔ جب اسے آدم کو سجدے کا حکم ملا تھا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آدم مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ صادر ہوا وہ تکبر ہی تھا، اور تکبر کرنے والا پہلا شخص ابلیس تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تکبر ایک انتہائی بری صفت ہے۔ متکبر شخص دوسرے انسان کو حقیر سمجھتا ہے اور وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ دوسرے آ کر اسے سلام کریں اور وہ پہل نہ کرے، جیسے کہ آج کل امیروں کے ہاں یہ رواج چل رہا ہے۔ پہلا سلام کرنے والا غریب کہلاتا ہے، دوسرے اس کی عزت احترام کریں اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا رہے۔ خود پسندی اور تکبر میں فرق ہے۔ خود پسندی کرنے والا شخص خود پسندی کو اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے، جبکہ متکبر انسان اپنے تکبر کو دوسروں تک لے جاتا ہے، اپنے آپ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بزرگ اور برتر سمجھتا ہے۔ تکبر کی بیماری خود پسندی کی بیماری سے زیادہ سخت ہے۔ شیطان کے بعد تکبر کرنے والا سب سے بڑا تکبر کرنے والا شخص ابو جہل تھا۔ ابو جہل کے تکبر کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ جنگ بدر میں ایک مجاہد صحابی نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ اس صحابی نے ابو جہل کی ران پر تلوار سے وار کیا اور ابو جہل نے اس کے بازو پر تلوار سے وار کیا، جس سے صحابی کا بازو کٹ گیا، مگر تھوڑی سی کھال جوڑی ہونے کی وجہ سے ان کا بازو لٹکا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود دوڑ کر آئے۔ اس وقت ابو جہل خون میں لت پت پڑا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کو گرا کر اس کے سینے پر قدم رکھا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے رسوا کیا۔ ابو جہل نے کہا تو غلط کہتا ہے، خدا نے تجھے رسوا کیا، بتا آج حکومت کس کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے۔ ابو جہل نے کہا ہائے میری بدنصیبی کہ ایک بکریاں چرانے والا میرا قاتل بن رہا ہے، کاش آج ابو طالب کا بیٹا مجھے قتل کرتا تو میرے لیے اعزاز ہوتا۔ پھر اس نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا میرے سینے سے اتر جا کیونکہ تو نے ایک بلند مقام پر قدم رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا لعین تیار ہو جاؤ، میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا اچھا اگر یہی مقدر ہے تو پھر میری گردن کندھوں سے جدا کرنا، تاکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری برادری کے باقی سر جائیں اور میرا بھی سر جائے تو جوں کہ بلا آخر میں سردار ہوں، لہذا میری گردن لمبی ہونی چاہیے اور میں مقتولین میں بھی ممتاز نظر آؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ملعون اس وقت بھی تیرے ذہن سے تکبر ختم نہیں ہوا؟ میں تیری گردن کو تیرے منہ کے پاس سے کاٹوں گا تاکہ تمام مقتولین کے سروں کی نسبت تیرا سر چھوٹا نظر آئے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدترین دشمن اسلام کے سر کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے دوستو، تکبر ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے بھی تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور آپ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں صرف وہی جائے گا جو سر جھکا کر چلتا ہوگا، جو سلام میں پہل کرتا ہوگا۔ یہی ہمارے مسلمانوں کا رواج ہونا چاہیے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے وہ سلام کرے گا تو میں سلام کروں گا۔ یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ امید ہے آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔